ایک آئین صحیح طرح نہیں یار مکمل طریقے سے پاس نہیں ہو پاتا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نظام. غلطی کس کی ہے کہ صحیح طریقے سے اس دن پاس نہیں ہوتا؟ یار دیکھو غلطی ہماری تھوڑی ہے، ہم تو ہاں نا والے ہیں نا، کھڑے ہو کے بیٹھ جاؤ. سر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا سر جو ڈرافٹ جو تھا اس کو نہیں پڑھا تھا سر؟ صرف صحیح بات ہے، سب نے پڑھا ہے، لیکن اتنے ٹیکنیکل مسٹیک کو اب obviously ہم نے تو نہیں دیکھنا نا کہ کوما ہے، فل اسٹاپ ہے، فل اسٹاپ نہیں ہے، کہاں پہ ان سے کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات رہ گئی ہے، کہاں نہیں رہی. لیکن چلو یہ دیکھو، ہم نے پچھلے میں بھی دیکھا 26 امینڈمنٹ کا، 27 امینڈمنٹ کا، جو میرے سامنے ہی ہے، ان میں یہی کنفیوژنیں چل رہی ہوتی ہے، میڈیا کو بھی موقع دیے جاتے ہیں، ایسی فالتو میں وہ چیز بدنام کر دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو اپنا ہوم ورک بہت اچھی طرح فالٹ کس کا ہے؟ میرا حکومت کا ہی ہے نا، لا ڈپارٹمنٹ کا. اور کس کا؟ کل امن جرگہ ہوا ہے سر، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کے پی کے میں امن جرگہ ہوا دیکھیے امن جرگے میں جو حرکات ہوئی ہے، میرے خیال میں ان حرکات نے اس جرگے کو سبوٹاج کر دیا ہے. ہمارے پختون روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ جرگے میں جس کو بھی بلائیں، بھلے اپنے سر کے دشمن کو بلائیں، جب جرگے میں بیٹھتے ہیں پھر آپ ایک طرح کے فریق ہیں، اور پھر فریق جب ایک جیسے ہو جاتے ہیں پھر سب کو ایک طرح کی بات کرنی ہوتی ہے، اور پھر تمام جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کا متفقہ ایک سیاسی جو ہم نے جمہوری جرگے کی ہیں اس کا ایک متفقہ ایک مجوزہ بنتا ہے، اور پھر وہ قوم کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور تمام پارٹیز یا جتنے بھی لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ان نکات پہ ہم یکجہ ہیں. کل تو کوئی عجیب، ایک تو یہ بچوں کے ہاتھ میں یار چیز پکڑا دی ہے، وہ بچوں کے ہاتھ میں چیز پکڑا اس نے تباہی کرنا ہے، ان کو پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ بچے ان دا سینس کہ وہ دماغی بچے ہیں، وہ ان کے پاس یہ شعور نہیں ہے، یہ عقل نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہونی کیسی ہے. آپ نے ایک پارٹی کو بلا لیا اور پھر ان کی تذلیل یہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو بولنے نہیں دے رہے، اور اس نے آپ کا پورا جرگہ سبوٹاج کر یعنی بچے سے مراد آپ بچہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بچے سب کو آپ نے دیکھیں جو جتنے بھی یہ ہے نا، یہ گند کا ٹولہ جو ہے، یہ سب ایک دن کی پیداوار ہے. ان میں نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے عمر کے لحاظ سے، نہ ان میں بڑے چھوٹے کی تمیز ہے، نہ ان میں بڑے چھوٹے کی تفریق ہے. یہ سب ان میں اگر سفید داڑھی والا ہے یا جس کا شیو نہیں ہے وہ، یہ سب دماغی ہم عمر ہیں، اور یہ ہم عمر رہتے ہوئے اپنا سارا کردار ادا کرتے ہیں. اچھا، 28 اچیو کر سکا جرگہ اپنی اچیومنٹ جو جس میں مقصد نہیں سمجھتا. سر جس پارٹی کی 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے تو کیا اس میں بھی اسی طرح کے لوپ ہول چھوڑے جائیں گے کہ بعد میں جو ہے نا اللہ نہ کرے، مسودہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. مسودہ شیئر ہوا ہے آپ سے 28ویں کا؟ ابھی تو 27 کی بات ہو رہی ہے یار، آپ بہت جلدی ہو یار، ابھی تھوڑا ہونے دو، ابھی تو جہاز ابھی اسٹارٹ ہوا ہے وہ والا، لیکن 28 امینڈمنٹ والا جہاز ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، آپ ٹیک آف پہ لے گئے ہو. فیصل بارڈر صاحب کی خبر ہے سر، کس کی ہے؟ فیصل بارڈر تو ان سے پھر پوچھیں نا. اچھا، لیکن آپ کا صوبے کا مطالبہ وہی ہے، آپ کا 18 امینڈمنٹ 18 امینڈمنٹ کا اس دفعہ جو میرے ساتھ کمٹمنٹ ہوا ہے 28 امینڈمنٹ پہ، تو انشاءاللہ جو کمٹمنٹ میرے ساتھ ہوا ہے صوبے کا، میں اسی پہ اب کھڑا رہوں. سر کل جو جرگہ ہوا ہے، کیا صوبے میں حکومت بنانے جا سر رہے ہیں؟ اس میں جس پارٹی کو وہاں پہ موقع نہیں دیا گیا، جب قومی ترانہ وہ پارٹی نہیں ہے، جو ایک تحریک ان کی ہے پشتون تحفظ موومنٹ، اس کی جب قومی ترانہ جب وہاں پہ شروع ہوا تو وہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے اس کے احترام میں، تو شاید اس وجہ سے یہ ہوا ہے. دیکھیں دونوں طرف غلط کام ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک طرف غلط کام ہوا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو اپنے بچپن سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ ترانہ قومی آپ کا نہیں پرایا بھی ہو. تمیز کا دائرہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو. ہم تو وہ لوگ ہیں جو یار یہ فٹ بال کرکٹ کے کلبوں کے ترانوں پہ کھڑے ہو کے ہم نے سنے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی یار؟ اور پھر اپنا قومی ترانہ، یہ اب روایت میرے خیال میں جو ہے کہ آپ احتجاج اس طریقے سے کریں، یہ احتجاج سے زیادہ آپ میرے خیال میں اپنی وہ جو عکاسی ہے وہ کرا رہے ہیں. ترانے میں کھڑے نہ ہونے سے کوئی ترانے کی بے عزتی نہیں ہوتی، بلکہ میرے خیال میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اپنی تذلیل دنیا کے سامنے ایمل بھائی، وہ خود کرتے ایمل ہیں. بھائی، یہ بتائیے گا یہ کہ بہت آپ چھوٹی شامل بات نہیں ہے. ہوئے جرگے میں؟ میں اگر ہوں، میں تو پاکستان کے ترانے پہ کھڑا ہوں، میں ہندوستان کے ترانے پہ کھڑا ہوں، میں افغانستان کے یہ ترانہ نہیں، ہندوستان کیوں؟ ہاں وہ تو آپ کے دوست ہیں یا دشمن؟ یار، تو میں نے تو یہی بولا نا کہ ترانہ جب ترانہ ہے تو دشمن کے ترانے پہ بھی کھڑے ہو جاؤ. یہ ترانے کا احترام ہے. اب اگر میں کہتا ہوں کہ سعودی عرب کے ترانے پہ کھڑے ہو جاؤ، آپ خوش ہو جائیں گے پاکستانی قوم، لیکن اگر میں کہوں گا کہ ہندوستان کے ترانے پہ کھڑے ہو جاؤ تو پاکستانی قوم اس پہ ناراض ہو جائے گی. کیوں؟
उनका भी तराना है, उनकी भी इज़्ज़त है, आप सबको इज़्ज़त दो, आपको इज़्ज़त मिलेगी। ये चीज़ें ख़त्म करो, हिंदुस्तान के साथ भाईचारे की ज़िंदगी गुजारो। आपके हमसाया है, आपका मज़हब ये तकाजा रखता है कि आप अपने हमसायों के साथ बेहतरीन वन ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हुई, क्या कहेंगे? तराने की अहमियत है जो जिसका वन ऑपरेशन की कामयाबी हुई और अल्लाह करे कि हमारे दिफाई इदारे इतने मजबूत हो हथियार के तौर पे, बाजुओं के तौर पे और असाब और दिमाग के तौर पे कि वो दहशतगर्दों का सफाया करें। एमएल भाई, आपका पख्तूनख्वा में बड़ा वोट है, बड़ी पार्टी है आपकी वहाँ, सर आप क्यों नहीं शामिल हुए? आपको दावत दी गई थी या नहीं दी गई थी, या आप शामिल हुए? सर जो जिरगा हुआ है उसके आपने जरगे को शायद देखा ही नहीं। सर आप कंफर्मेशन इसी देखो वजह से। फिर बात करते हैं। सर बता दें सर, फायरिंग नहीं करो। सर वैसे यही है जमात एएनपी गई है। सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, नहीं, हवाई फायरिंग। सर जी आपकी बात कर रहा हूँ एएनपी गई है ना, ना, जमात की है, मैंने कहा ये पूरी जमात गई है।